قرار آ گیا ہمیں، سرور آ گیا ہمیں، قرار آ گیا ہمیں، سرور آ گیا ہمیں، بلا و علم کا بہت شعور آ گیا ہمیں۔ یہ آنکھ دیکھتی تھی پر سمجھنے سے تھی بے خبر، چھپا چھپا جو آج تک تھا وہ بھی آ گیا نظر۔ دریچے کھل گئے دماغ کے، کتاب جو پڑھی، حسین کائنات سے ہماری زندگی جڑی۔ ہمیں وہ علم ہو عطا جو کام آ سکے صدا، ہمیں وہ علم ہو عطا جو کام آ سکے صدا، یہی ہے خاص آرزو، یہی ہماری ہے دعا۔ السلام علیکم، آداب۔ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور کی سالانہ ڈائری کے ساتھ میں حسن اظہر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کووڈ-19 نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف موت کا رقص جاری تھا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید، اور زندگی کا پہیہ بالکل ہی جام ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر مشکل سے ہی کوئی گاڑی چل رہی تھی، دکانیں بند تھیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں پر تالا چڑھ گیا تھا۔ ایسے میں امید کی کوئی بھی کرن پھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ سال 2022 خزاں کے بعد جیسے موسم بہار کی خوشی لے کر آ گیا، اور یوں بجھے بجھے اور افسردہ دل پھر سے کھل اٹھے۔ زندگی پھر سے امید کی پٹری پر دوڑنے لگی، دکانیں دوبارہ کھل گئیں، گاڑیاں پھر ایک بار گاؤں گاؤں شہر شہر دوڑنے لگیں، کاروباری اور سرکاری ادارے پھر سے کھل گئے، اور ہماری وادی گلپوش میں بھی باقی اداروں کی طرح مدرسے بھی کھل گئے۔ ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی، ہر چہرہ گلاب کی طرح کھلا کھلا دکھائی دینے لگا۔ 2 مارچ اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ یہ دن ہر اسکول کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم نامہ ناظم تعلیم کی طرف سے موصول ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد پورا ہفتہ بچوں کا استقبال، ان کے ساتھ بات چیت وغیرہ کرنے کا فریضہ بھی اساتذہ صاحبان نے حکم نامے کے مطابق انجام دیا۔ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور نے بھی یہ دن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ یہاں عزیزی طالبات کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا، ان کو گلدستے پیش کیے گئے اور ان میں چاکلیٹ بھی بانٹے گئے، اور یہ فریضہ ادارہ ہاضہ کی سربراہ محترمہ حنیفہ قریشی صاحبہ خود اپنے شبھ ہاتھوں سے انجام دے رہی تھیں۔ اس کے بعد ان کو اپنی اپنی کلاسوں میں اساتذہ صاحبان نے استقبال کیا۔ استقبالیہ ہفتہ ختم ہونے کے بعد باضابطہ طور کلاسیں شروع ہو گئیں۔ کلاسوں کے ساتھ طالبات نے دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، اور یوں 8 مارچ کو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نے عالمی خواتین کا دن منا کر اپنا کھاتہ کھولا۔ پہلے مارننگ اسمبلی پر طالبات نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے، اور پھر 2 بجے کے بعد اسکول کے آڈیٹوریم میں بزم نسواں فورم کی عالمی یوم خواتین کی تقریب میں بھی اپنی شرکت یقینی بنائی۔ 27 مارچ کو SSRB نے یہاں اپنا ایک امتحانی مرکز قائم کیا، جس کو اساتذہ صاحبان نے بخوبی و احسن طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ 31 مارچ کو میونسپل کونسل سوپور کی طرف سے منعقد کردہ گھر گھر صفائی مہم میں ہماری 5 طالبات نے شرکت کی۔ 11 اپریل کو یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی طرف سے سیرتی انعامی مقابلہ منعقد ہوا، جس میں ہماری طالبات نے حصہ لے کر ایک پوزیشن بھی حاصل کی۔ 27 اپریل کو بزم شعر و ادب سنگرامہ نے ویلکن اسکول میں نعتیہ اور سیرتی تقریر بازی کا مقابلہ رکھا تھا۔ اس میں ہماری ایک طالبہ ارم قیوم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ارم قیوم نے پھر آگے چل کر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے انعامی مقابلے میں ضلعی سطح پر پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ جن طالبات نے 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعتوں میں امتحانات میں امتیازی نمبرات حاصل کر کے پوزیشنیں حاصل کی تھیں، ان کو بھی اسناد اور اعزازات سے نوازا گیا۔
24 اپریل کو مارشل آرٹ میں نیشنل سطح پر جن طالبات نے گولڈ، سلور اور برونز میڈل حاصل کیے تھے ان کے اعزاز میں بھی ایک شاندار تقریب کا انعقاد گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور نے کیا۔ ان تمام امتیازات کا سہرا ادارہ حاضہ کی سابقہ سربراہ محترمہ حنیفہ قریشی صاحبہ کو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں بہت ہی لگن اور تندہی سے کام کیا۔ انہوں نے اپنے وقت میں بہت سارے ایسے کام کیے جو قابل ستائش ہے۔ ان کاموں میں سپورٹس روم کی مرمت بھی قابل ذکر ہے اور اس کا افتتاح انہوں نے اپنے شبھ ہاتھوں سے کیا اور یہ رسم بہت ہی شاندار طریقے سے انجام دی گئی، جس کا کریڈٹ ادارہ حاضہ کی سپورٹس ونگ کو جاتا ہے۔ مگر ہماری بد نصیبی کی 31 مئی کو محترمہ حنیفہ قریشی صاحبہ محکمہ ایجوکیشن میں لگ بھگ 40 سال تک اپنے فرائض انجام دینے کے بعد سبکدوش ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بائز ہائر سیکنڈری اسکول کے سربراہ محترم عبدالرشید ڈار صاحب نے یہاں بحیثیت ڈی ڈی او چارج سنبھالی۔ محترم رشید صاحب ایک بہت ہی سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک ہے اور اپنا فرض نبھانے میں تاحال اپنا کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب کی سربراہی میں محترمہ نسیمہ شاہ صاحبہ بحیثیت انچارج پرنسپل اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ 28 مئی کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ محترمہ حنیفہ قریشی صاحبہ کی الوداعی تقریب ادارہ حاضہ نے منائی۔ یہ الوداعی تقریب اپنی نوعیت کی ایک خاص تقریب تھی۔ پرنسپل صاحبہ کا پہلے پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھر ان کو اور دیگر مہمانان گرامی کو لبانے کے لیے کلچرل ونگ نے محترمہ افروزہ جی کی سربراہی میں رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ 1 اگست سے 8 اگست تک پری گولڈن ٹیسٹ منعقد ہوا جس کی سربراہی محترم محمد اشرف نجار صاحب کر رہے تھے۔ 13 اگست کو ادارہ حاضہ کی چند طالبات اور اساتذہ نے میونسپل کونسل سوپور کی طرف سے 15 اگست کی تقریب کے حوالے سے ایک ریلی میں شرکت کی جس کی سربراہی کونسل کی پریزیڈنٹ محترمہ مسرت کار صاحبہ کر رہی تھی۔ 14 اگست کو کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ادارہ حاضہ کے آڈیٹوریم میں رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے جن میں وادی کے مایہ ناز فنکاروں اور گلوکاروں نے حصہ لیا۔ 15 اگست کو اسکول نے یوم آزادی کی تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ادارہ میں پرچم کشائی کے ساتھ ساتھ طالبان نے قومی ترانہ بھی گایا اور ادارہ حاضہ کے سٹاف نے خوشحال اسٹیڈیم میں بھی 15 اگست کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ پروگرام محترمہ نسیمہ جی کے دور میں منعقد ہوئے۔ 17 اگست کو محترمہ نسیمہ جی کی ڈائٹ میں تبدیلی پر ادارہ حاضہ نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ ان کے بعد محترم محمد اشرف نجار صاحب نے بحیثیت انچارج پرنسپل اپنے فرائض انجام دیے۔ ان کا دور بہت ہی خوبصورت دور ثابت ہوا۔ انہوں نے جس لگن، ہمت، ایمانداری اور جانفشانی سے تاحال کام کیا وہ واقعی قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ کووڈ-19 کے بموجب اسکول کی طالبات سیر و تفریح کے لیے ترس رہی تھیں۔ یہ اشرف صاحب ہی تھے جنہوں نے نسیمہ جی کے دور میں یہ رسک لے کر 28 جولائی کو اپنی دلیری کا مظاہرہ کر کے جماعت 9 اور 10 کی طالبات کو گلمرگ اور بابا ریشی کی سیر کروائی۔ اس روز اساتذہ اور طالبات بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نیک جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے اشرف صاحب نے 11ویں اور 12ویں والوں کی مرادیں بھی بھرلائیں اور یوں ہم پھر ایک بار عزیزی طالبات کے ہمراہ 25 اگست کو دودھ پتھری کی اور 10-12 گاڑیاں لے کر روانہ ہو گئے۔ اس روز بھی ہم سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس کا بھرپور کریڈٹ بھی محترم اشرف صاحب کو ہی جاتا ہے۔ 29 اگست کا دن کون بھول سکتا ہے؟ یہ دن ایک یادگاری دن کے بطور ادارہ حاضہ کی ہسٹری میں درج ہے۔ جی ہاں، نیشنل سپورٹس ڈے جس کا بھرپور اہتمام ہماری سپورٹس ونگ نے کیا تھا۔ اس ونگ کے محترم شہنواز سرور، محترم خورشید شاہین، محترمہ روزی جی اور محترمہ فریدہ جی نے نیشنل سپورٹس ڈے کو خوبصورت بنانے کے لیے جس طرح اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا وہ سپورٹس ڈے کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ہم ان کی صلاحیتوں کا بھرپور احترام اور اعتراف کرتے ہیں۔
یکم ستمبر کو ڈسٹرکٹ چیف میڈیکل آفیسر اور ان کے ہمراہ میڈیکل ٹیم نے ادارہ حاضہ میں PCOS دن منایا اور اس دن کے حوالے سے طالبات کو پوری طرح جانکاری دی۔ 5 ستمبر کو ادارہ حاضہ نے ایک اور خوبصورت تقریب منعقد کی۔ جی ہاں، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ 5 ستمبر یوم اساتذہ منانے کے لیے مختص ہے۔ اس روز عزیزی طالبات نے جو عزت اور وقار اپنے چہتے اساتذہ کو دی وہ سچ میں قابل تعریف ہے۔ اس روز عزیزی طالبات نے جو رنگا رنگ پروگرام پیش کیے ان کی دھوم آج بھی ہر طرف مچی ہوئی ہے۔ 3 ستمبر سے 6 ستمبر تک ٹیچرز اینڈ پیرنٹس میٹ بھی منعقد ہوئی، جس میں 9ویں سے لے کر 12ویں کی طالبات کے امتحانات کی کارکردگی اور ان کی حاضری سے متعلق ان کے والدین کو آگاہ کیا گیا۔ 6 ستمبر سے 30 ستمبر تک گاندھی کلب کے ممبران نے گاندھی جینتی کے حوالے سے مختلف اور رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ ان پروگراموں کو زونل سطح پر بھی کافی سراہا گیا۔ گاندھی جینتی اور ٹیچرز ڈے کی ذمہ داری میں نے خود لی تھی اور جن اساتذہ صاحبان نے میری بھرپور رہنمائی اور مدد کی تھی ان میں محترم خورشید شاہین، محترم شہناز سرور، محترم ناصر محدین، محترم فردوس احمد حجام، محترمہ روزی جی اور محترمہ فریدہ جی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ عزیزی طالبات بھی جنہوں نے ان پروگراموں کو اپنی گوناگون صلاحیتوں سے زینت بخشی۔ 23 نومبر کو ادارہ حاضہ کی لگ بھگ 261 طالبات رامپور راجپور ٹریکنگ کے لیے گئیں۔ اس کا اہتمام بھی ہماری سمارٹ اور ایکٹیو سپورٹس ونگ نے ہی کیا تھا۔ یہ دن بھی تاریخ میں رقم کرنے کے قابل ہے۔ ہماری سپورٹس ونگ نے سال بھر جو کارہائے نمایاں انجام دیے اس کے لیے ہم ان کو تہہ دل سے سلام پیش کرتے ہیں۔ 5 اور 6 دسمبر کو ادارہ حاضہ میں مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ پروگرام کی ایک خوبصورت تقریب منعقد ہوئی۔ مذکورہ پروگرام کے افسر اعلیٰ محترم فیاض احمد فیاض اور محترم طارق صاحب کا ہمارے ادارے نے والہانہ استقبال کیا اور بعد میں سپورٹس ونگ نے ان کو لبھانے کے لیے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ اور اسی دن یعنی 6 دسمبر کو ادارہ حاضہ نے اینول ڈے بھی منایا، جس میں جماعت 10ویں اور 12ویں کے اعزاز میں ایک خوبصورت تقریب بھی منعقد ہوئی اور جس کی صدارت محترم فیاض احمد فیاض کر رہے تھے۔ یہ تمام کارہائے نمایاں محمد اشرف نجار صاحب کی سربراہی میں ادارہ حاضہ کے سٹاف ممبران نے انجام دیے۔ جس ہمت اور دلیری کا مظاہرہ محترم اشرف صاحب کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آگے بھی اسی لگن اور تندی سے اگر کام کریں گے تو اس ادارے کا نام اور بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ناظرین، یہ پوری ڈائری نہیں ہے، اس میں بہت کچھ چھوٹ گیا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے پروگراموں کے ویڈیوز میسر نہیں تھے، ورنہ جو پروگرام سال بھر یہاں پیش کیے گئے اس کے لیے بہت سارا وقت درکار تھا اور پھر ویڈیو کی طوالت کے بموجب بھی اختصار سے کام لینا پڑا، ورنہ ادارہ حاضہ کے مختلف ہاؤسز نے جو رنگا رنگ پروگرام سال بھر یہاں پیش کیے وہ آپ اپنی مثال ہے۔ آپ نے کہیں کہیں اس ویڈیو میں ان پروگراموں کی معمولی سی جھلک ضرور دیکھ لی ہوگی۔ ہم آئندہ ہر پروگرام کا ویڈیو دکھانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلے سال نئی ڈائری کے ساتھ آپ دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔